پرانی حویلی سیریز تیسرا واقعہ۔ قصہ جب حویلی کی چڑیل نے کزن کو چھت سے پھینکنے کی دھمکی دی۔ گھر کے اکثر افراد نے تیسری منزل پہ کچھ نہ کچھ محسوس کیا ہے، مگر بڑوں کی اکثریت اسے وہم سمجھتی رہی ہے۔ سب سے زیادہ واقعات بڑی آپی نے دیکھے ہوں، یہ سب قصے بھی انہوں نے ہی مجھے بتائے ہیں۔ چھوٹی آپی کی شادی کے کچھ عرصے بعد ان کے بھائیوں کی شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی تھی۔ ایک مدت بعد حویلی کے بیٹوں کی شادی بھی تھی۔ پہلی منزل کے کمروں کو نیا رنگ کیا جانے لگا، نیا کچن بنانے جانے لگا، غرض نچلی پوری منزل خالی ہو چکی تھی۔ کچھ دنوں کے لیے پھپھو کی فیملی تیسری منزل پر شفٹ ہو گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی مرد حضرات نیچے چلے جاتے، پھپھو مزدوروں اور گھر والوں کا کھانا پکانے نچلی منزل کو چلی جاتی اور آپی اوپر اکیلی سوتی رہ جاتی، لیکن اکثر کوئی شخص پیروں سے بڑی آپی کی چادر کھینچ دیتا۔ اوپر رہنے کے دوران انہیں نیند میں برے خواب بھی آنے لگے تھے، کسی کی موجودگی محسوس ہوا کرتی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، سب باہر چھت پر سوتے۔ بڑی آپی کی کوشش ہوتی ان کی چارپائی سب کی چارپائیوں کے درمیان ہو۔ جس دن ایسا نہ ہو پاتا تب لگتا چھت پر کوئی ان کے چارپائی کے گرد گھوم رہا ہے۔ ایک رات سب ایسے ہی سو رہے تھے جب پنکھے کی آواز پر بڑی آپی کی آنکھ کھلی۔ ڈر کے انہوں نے اپنی امی کو اٹھایا۔ روشن دان سے دکھائی دیتا پنکھا اندر پوری رفتار سے گھوم رہا تھا، جبکہ وہ خود پنکھا بند کر کے آئی تھی۔ ان کا خیال تھا چاروں دیواروں میں بنے روشن دانوں سے آنے والی ہوا کے سبب شاید پنکھا اتنا تیز گھوم رہا ہے۔ پھپھو نے بڑے بیٹے کو اٹھایا، وہ پنکھے کو ان کی لاپرواہی کہتے رہے۔ اندر جا کر دیکھا تو پنکھے کا بٹن کھلا تھا۔ نچلی منزل تیار ہو گئی، شادی کے دن قریب آ گئے۔ پھپھو والے واپس پہلی منزل پر آ کر رہنے لگے، مگر بڑی بھائی تب بھی اکثر شام کو اوپر چلے جاتے، رات کو ادھر ہی سوتے۔ ان کو ساری باتیں مذاق لگتی تھیں۔ کبھی تیسری منزل کی مخلوق پر یقین نہ آیا۔ وہاں کسی کی آہٹ یا موجودگی محسوس ہوتی تو وہم یا خیال سمجھ کر جھٹک دیتے، لیکن کچھ دنوں بعد رات کو کسی نے کمرے کا لاک گھمایا۔ انہیں لگا بڑی آپی یا پھپھو انہیں دودھ کا گلاس دینے اوپر آئی ہیں اور ڈرانے کے لیے تنگ کر رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد لاک دوبارہ گھوم کر ساکت ہو گیا۔ وہ نظر انداز کر گئے۔ لاک پھر سے گھوما تو انہوں نے اچانک اٹھ کے دروازہ کھولا۔ باہر برآمدہ ویران پڑا تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، چھت بھی خالی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے کوئی انسان لاک گھما کے اتنی جلدی غائب ہو سکے؟ اس کے بعد بھی انہوں نے اوپر جانا تو کم کر دیا مگر ختم نہ کیا۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے اوپر جانا بالکل چھوڑ دیا۔ بڑے آپی نے مسکرا کے وجہ پوچھی تو وہ بھی مسکرا دیے۔ بڑے بھائی نے بتایا انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان کو تیسری منزل سے اٹھا کر نیچے صحن میں پھینک رہا ہے۔ اس خواب کے بعد انہوں نے اوپر جانا بالکل ترک کر دیا۔ تیسری منزل ایک بار پھر سے خالی ہو گئی۔ ویران حصے میں اکثر مٹی جمع ہو جاتی، ہوا سے آنے والا کچرا اکٹھا ہو جاتا۔ پھپھو پرانی ملازمہ ماسی حفیظہ کو اوپر صفائی کا کہتی، لیکن کچھ وقت بعد ماسی نے اوپر کی صفائی سے انکار کر دیا۔ اسے ہمیشہ صاف ستھری رہنے والی ماسی پر سائیں کی حاضری ہوا کرتی تھی۔ چند مرتبہ یہ حاضری بڑی حویلی میں کام کرتے ہوئے بھی آئی تھی۔ وہ مغرب کے وقت صحن میں چاول صاف کر رہی تھیں جب ہر سمت گلاب کی تیز خوشبو پھیل گئی۔ آنکھیں لال ہو جاتی اور دوپٹے میں ڈھکے بال خود بخود کھل جاتے، آواز بدل جاتی۔ گھر والے اکثر ایسے موقع پر درود کی تسبیح شروع کر دیتے اور حاضری ختم ہونے تک اپنے کاموں میں مصروف رہتے۔ ان واقعات کو گزرے کافی سال بیت گئے، سب کے ذہن سے یہ واقعے دھندلا گئے، مگر سالوں بعد اچانک سے کاروبار میں نقصان ہونے لگا۔ باڑے سے چارہ کاٹنے والی مشین اور سوزوکی چوری ہو گئی۔ مزارع مویشیوں کو نہر پر لے جاتے تو راستے سے ایک دو جانور غائب ہو جاتے۔ گھر کے اندر لڑائی جھگڑوں کا سلسلہ بڑھنے لگا اور تب فیصلہ کیا گیا تیسری منزل کی مخلوق کو نکالنے کا، جس کے لیے مجھے بنا بتائے پرانی حویلی لے جایا گیا۔ میری زندگی کا سب سے بھیانک تجربہ۔